کاٹی تھی. یہاں تو مردان عرب ہیں، مردان عرب جو کسی کے لیے ایک دم سے اس کے قریب نہیں ہوتے. یہ فصاحت و بلاغت کے علمبردار بھی ہیں مردان عرب، پھر بھی محمد عربی کے لیے اپنی جان دینے کو راضی رہتے ہیں، اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی گئی، ہر طرف سے پتھراؤ ہوا، آپ کے جسم میں نازنی پر زخم ہو گئے اور خون شریف سے نالین بھر گئی. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو طائف کی بستی کو ان دو پہاڑوں سے پیس دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر کے ہم طائف کے بازار کو نیست و نابود کر دیں. آج اگر کسی کو اتنی تکلیف مل جائے اور اس کے اوپر کوئی پاورفل آ کر کے یہ کہے کہ بتاؤ تمہارا بدلہ لیں، تو فوراً کہتا ہے ہاں مجھے اپنا بدلہ چاہیے. آج ہمیں دیکھ لیں، بھائی بھائی سے بدلہ لینے کو تیار ہے، باپ بیٹے سے بدلہ لینے کو تیار ہے، بیٹا باپ سے بدلہ لینے کو تیار ہے، بھائی بہن سے بدلہ لے گا، بہن بھائی سے بدلہ لے گی، پڑوسی پڑوسی سے بدلہ لینے کو تیار ہے، رشتہ دار سے بدلہ لینا چاہتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کو تیار رہتے ہیں. لیکن آئیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ جسم لہو لہان ہونے کے باوجود بھی، زخم ہونے کے باوجود بھی، لانین مبارک خون سے بھرنے کے باوجود بھی ایک فرشتہ حاضر ہو گیا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو طائف کے بازار کو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے نیست و نابود کر دیا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق دیکھیں، اخلاق حسنہ دیکھیں. ارشاد فرمایا اے فرشتے، میں یہ نہیں چاہتا کہ طائف کے لوگوں کو پہاڑ کے نیچے دبا کر کے مار دیا جائے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج کے ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ان کی آنے والی نسل مجھ پر ایمان ضرور لائے گی، ان کی آنے والی نسل مجھ پر ایمان ضرور لائے گی. ایک دوسرے سے بدلہ لینا چھوڑو، ایک دوسرے سے بدلہ لینا چھوڑو. اگر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو بیٹھ کر کے باتوں سے سلجھا لو، ایک دوسرے سے بدلہ مت لو. ہماری آپس کے اختلافات ہیں جو ہمیں گہرے عمیق گڈھے کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک دوسرے سے بدلہ لینا چھوڑو، حضور کا اخلاق اپناؤ. وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے. ان کے ہاں تو اور اگر ان سے بھی کوئی بدلہ لینا چاہے تو وہ اپنے جسم کو حاضر کر دیتے ہیں، جیسا بدلہ چاہو لے سکتے ہو. ایک صحابی رسول، تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مجھ پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے، کسی کا حق آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے. یہ نبی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے، اور ہم پر کسی کا حق آتا ہوتا ہے تو ہم اسے دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے نبی کا اخلاق اپنائیے، اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے. لوگ اسلام ایسے نہیں لائے، حضور کا اخلاق دیکھ کر کے اسلام لائے. تمام صحابہ کھڑے، تمام نے اعلان کر دیا کہ جس کا مجھ پر حق ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. تمام صحابہ پہ سناٹا طاری، کوئی بولنے کو تیار نہیں. آخر کیسے بولیں؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا کر کے ہمیں جنتی بنایا ہے، یہ تو وہ ہیں جو ہماری قبر کے اجالے ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم صحابی بنے. کوئی بولے تو کیسے بولے؟ پوری مجلس میں سناٹا، سب خاموش. ایک صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جنگ کا میدان تھا، آپ صفیں درست فرما رہے تھے، صفیں درست فرما رہے تھے اور آپ کی چھڑی میرے پیٹ پر لگ گئی. میرا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے پیٹ پر چھڑی لگا کر کے کہا پیچھے ہٹو، مجھے اس سے تکلیف ہوئی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب تمام صحابہ حیرت میں پڑ گئے، آخر انہیں یہ ہمت ملی کہاں سے، انہیں ہمت یہ آئی کہاں سے کہ ہمارے آقا سے ایسی بات کر رہے ہیں. اب صحابی ان کا عشق ہے،
ہر ایک کے عشق کے اظہار کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مجھے اس کا بدلہ چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو، بدلہ لے لو. اب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ کپڑا ہے، کپڑا ہٹائیے تب میں بدلہ لوں گا. نبی پاک نے اپنی قمیص کو اتار دیا. جیسے قمیص کو اتارا، یہ صحابی جو اپنا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے نبی کریم کے جسم مبارک سے چمٹ گئے. تمام صحابہ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. یہ بدلہ لینے کے لیے تھے، اب یہ حضور کے جسم سے کیوں لپٹ گئے، یہ حضور کے جسم نازنی سے کیوں چپٹ گئے. اب ان صحابی سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تم تو بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے، تم نے بدلہ کیوں نہ لیا. اب صحابی کا عشق کا اظہار دیکھیں اور بات سنیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں، اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ لیں. ان صحابی نے کہا اے میرے ساتھیوں سنو سنو، نبی پاک نے جو چھڑی لگائی تھی اس سے مجھے تکلیف ہوئی ضرور تھی، لیکن آج میں نے بدلہ لینے کی بات اس لیے کی ہے کہ نبی کریم نے جیسے اپنا جسم مبارک اپنا کپڑا اتارا ہے اور میں جسم سے چمٹ گیا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار نبی کریم سے سنا تھا جو نبی کے جسم سے چمٹ جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. آج میں اسی لیے نبی سے چمٹ گیا ہوں اور مجھ پر جہنم کی آگ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا. سبحان اللہ. یہ تو وہ ہیں جو خود اپنی زبان سے کہتے ہیں مجھ پر جس کا حق آتا ہو وہ لے لو. وہ تو صحابی تھے، ان کا عشق تھا. انہوں نے تو ایک بہانہ تلاش کیا کہ کیسے میں چمٹوں حضور کے جسم میں. لیکن ہمیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے تو اسے معاف کر دیجئے، بدلہ مت لیجئے. یقین جانے اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو حضور کے لواء الحمد کے سائے تلے بھی اٹھیں گے اور صحابہ کے جھومر تلے بھی اٹھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر قربان جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ایسا لاجواب بے مثال کہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسے خلق والا نہیں ہو سکتا. امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ان کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ رب قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. بے شک محبوب آپ کے اخلاق، آپ کی خوب تو بہت اعلیٰ ہے. اب یہاں پر صرف و نحو کا ایک نقطہ، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. ایک ہوتا ہے کسی سے کہا جائے آپ کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے یہ نہیں کہا آپ کے اخلاق اچھے ہیں، بلکہ کہا انک لعلی، اور علی یہ فوقیت بتانے کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہوا محبوب آپ کے اخلاق ہی اچھے نہیں بلکہ آپ اخلاق جہاں پر اخلاق کے اچھے ہونے کی انتہا ہوتی ہے آپ کے اخلاق اس سے بھی بالا انک لعلی خلق عظیم. آپ تو خلق عظیم کے اوپر ہے، خلق عظیم کے اوپر ہے. حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھیں، امت کے ساتھ کیسا اخلاق تھا اور امت سے کیسا پیار تھا. سابقین انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں تو اپنی قوم کو تبلیغ دین کرتے تھے. تبلیغ کرتے کرتے جب بہت زمانہ گزر جاتا تھا اور لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا اس قوم کو برباد کر دے. قوم لوط برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، طوفان نوح آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے وہ دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے. لیکن نبی کریم کا اپنی امت کے ساتھ محبت و پیار کا انداز دیکھیں، اور یہ پیار و محبت کا انداز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے. کافروں کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے بازار میں کہا گیا کہ ان پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو پیس لیا جائے تو وہاں مسلمان نہیں بستے تھے، وہاں مسلمان نہیں تھے. جن کے
لیے کہا جا رہا تھا کہ پہاڑوں کو ملا کر کے پیس دیا جائے، بلکہ وہ کافر تھے، کافر جو حضور کی بات نہیں مان رہے تھے، لیکن نبی کا اخلاق حسنہ دیکھیں اور امت کے ساتھ پیار دیکھیں۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم اسلام کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بھلے ہی کچھ ہو جائے تم میرا انداز ہر وقت رحمت والا ہی پاؤ۔ اپنی امت کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پھوٹ پھوٹ کر امت کے ساتھ پیار کیا کہ جس کی مثال آپ کو پچھلے انبیاء کرام میں بھی نہیں مل سکتی۔ ایسے ہمیں کوئی نبی نہیں دکھتے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہو، لیکن ہمارے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی۔ جمیل قادری بول اٹھے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ایسا اپنے امت کو یاد کیا، ہر وقت مغفرت کی دعا، ہر وقت مغفرت کی دعا، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، غار ثور ہو، غار حرا ہو، تنہائی ہو، بستر ہو، جنگ میں ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے۔ حضرت جبریل امین کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے بھیجا اور کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، آج میں اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ام ہانی کے ہاں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا حضور تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل اپنے نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اگر حضور کو جلدی نہ لے گیا تو رب کے حکم کی عدولی ہوگی، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے جلدی بلا کے لانا ہے، اور اگر محبوب کو اٹھایا آواز دی تو یہ بے ادبی ہوگی۔ ذرا ادب دیکھیں سید الملائکہ کا۔ حضرت جبریل امین اپنے نورانی ذہن سے سوچ رہے تھے کہ آخر اٹھاؤں کیسے، جگاؤں کیسے، جلدی لے کے بھی جانا ہے، جلدی بلا کے لے کے بھی جانا ہے، اور آواز کر کے بے ادبی بھی نہیں کرنا ہے۔ ادھر نورانی ذہن سے سوچ رہے تھے، عاطف غیبی سے آواز آئی، جبریل تیرے ہونٹ تو کافور کے ہیں اور کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، محبوب کے تلوے نور کے ہیں، اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا دے، ٹھنڈک محسوس ہوگی، ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور وہ اپنی آنکھیں کھول دیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کو نبی پاک کے تلوے سے لگا دیا، ادھر تلوے سے لگانا تھا، اور حضور کی آنکھیں کھل گئی، حضور بیدار ہو گئے۔ پوچھا جبریل وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رب نے بلایا ہے، اپنی ملاقات کو بلایا ہے۔ ذرا میں یہاں پر ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، وہ دیکھو جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے ان کے دو ہاتھ ویسے ہمارے دو ہاتھ، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے وہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور دیکھو ہماری طرح ہے، ہر کام حضور کا ہماری طرح ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آؤ دیکھو جبریل بلانے آئے ہیں، نورانی فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لیکن جہاں جبریل کے ہونٹ لگتے ہیں وہاں ہمارے نبی کے قدم ہوتے ہیں۔ سید الملائکہ جہاں سر رکھے وہاں نبی آخر زمان کا قدم ہوا کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا تنویر رضا قادری صاحب قبلہ، مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ جبریل بھی نورانی فرشتہ ہے، نور سے ہی پیدا ہے، اور حضور بھی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، یعنی حضور بھی نور ہے اور فرشتہ بھی نور ہے۔ نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکے، کیچ کریں، نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جبریل بھی نور، اللہ کے رسول بھی نور، لیکن ایک نور کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا سر وہاں ہے جہاں دوسرے نور کا قدم ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر کے آیا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ گندا مچھلا کہتا کہ حضور ہماری طرح ہے،
جو اپنے جسم کی مکھی نہیں بھگا سکتا کہتا ہے حضور ہماری طرح ہے. جو دریائے کھاری میں تھوکیں تو دریا میٹھا بن جاتا ہے, جس کے دریا کھاری میں تھوک دے تو اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, اور یہ میٹھے میں تھوک دے تو کھاری ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا جبریل سے تو پوچھے, جبریل تم بتاؤ سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ حضور کو لے جا رہے تھے تو سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ حضور حضرت جبریل کہیں گے میں رکا اس لیے تھا کہ میں حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتا, اور نہ ہی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہوں, نہ اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا ہوں. جبریل یہ لاجک سمجھ میں نہیں آیا, ذرا تفصیل سے تو بتا دو. عالم تصور میں جبریل کہیں گے اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتا تو کہتا حضور رک جائیں, میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے, اور اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا تو میں بھی سدرا سے آگے بڑھ جاتا. جبریل نے بتا دیا سدرا پہ رک کے کہ حضور نہ ہی میری طرح ہے اور نہ ہی میں حضور کی طرح. جب ایک نورانی فرشتہ حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو یہ چلنے پھرنے والا چوپایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے اٹھایا, بیدار کیا, تمام تیاریاں ہو گئی, براق جنتی سواری بھی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ براق پر سوار ہو جائیں, آپ براق پر سوار ہو جائیں, آپ کو براق پر سوار کر کے لے جایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز اٹھایا, جیسے ہی سوار ہونا چاہتے تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسار کا بوسہ لینے لگے. وہ رخسار کا بوسہ لیا تو حضرت جبریل امین نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو فرشتے تیار ہیں, استقبال کے لیے تیار ہیں, آسمان آپ کے لیے سجا دیے گئے, جنت آپ کے لیے سجا دی گئی, جنت کے گیٹ بھی کھول دیے گئے ہیں, جہنم کو بند کر دیا گیا ہے, تمام چیزیں آپ کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیے میں فرشتوں کا ایک قافلہ بھی لے کے آیا ہوں, اور ایسے 70,000 فرشتے لایا ہوں جن کے تحت 70,000 فرشتے ہیں. ایک بہت لمبا چوڑا قافلہ. یا رسول اللہ آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں, لیکن یا رسول اللہ کیا میری کسی چیز میں کمی رہ گئی؟ میرے آنے میں کوئی گستاخی ہو گئی؟ میرے فرشتوں کے آنے میں کوئی گستاخی ہوئی کیا یا رسول اللہ؟ ہم آسمان کو سجایا ہے, کیا اس میں کوئی گستاخی کمی رہ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہارے فرشتوں کے قافلے میں کوئی کمی نہیں ہے, تمہارے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے, تمہارے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں ہے, لیکن وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے, مجھے میری امت یاد آ رہی ہے. بھلا میری امت اس پل صراط سے کیسے گزرے گی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے؟ حضرت جبریل نورانی ذہن سے سوچنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے بلایا ہے, مولا نے بلایا ہے, تمام کائنات کے رب نے بلایا ہے, ایسے وقت میں آپ کو اپنی امت یاد آ رہی ہے. حضرت ارشاد فرمایا ہاں جبریل تو پل صراط سے میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے کیسے بڑھے گی؟ اپنی امت میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ ادھر جبریل امین سوچو بچار میں تھے کہ حضور سے کیا کہا جائے. عاطف غیبی سے آواز آئی جبریل میرے محبوب سے کہہ دو تمہاری امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمکتی ہے اور چمک کر کے ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے. وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ رب کی ملاقات ہو جائے تو ہمیں یاد کرتے ہیں. جب قرب رب میں پہنچے دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کر لی, رب کی بارگاہ میں عرض ہوئے مولا الصالحون للہ والطالحون لی, یا اللہ میری امت کے جتنے نیکوکار ہیں وہ تمام تو لے لے. پروردگار عالم جتنے نیکوکار ہیں وہ تو لے لے, اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے. قربان جائیے نبی کی محبت پر. اللہ ہمیں ان کی محبت کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض کیا مولا میری امت کے جتنے نیکوکار ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, نمازی ہیں, سب تو لے لے, اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے, سب مجھے دے دے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ نیکوکاروں کو اللہ کے حوالے اور گناہگاروں کو اپنے دامن میں کیوں لیا؟ میدان محشر قائم ہوگا, میدان محشر قائم ہوگا, فرشتے ڈھونڈتے ہوں گے گناہگار کون ہے, لائن میں لگو, لائن میں لگو. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جو محبت کا انداز امت کے حوالے سے پیش کیا تھا وہ وہاں پر اظہار کریں گے.
وہاں پر اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے، وہاں پر اپنے گناہگار امتیوں کو چھپائیں گے، حضور کو شفاعت ملے گی، اپنی گناہگار امت کی شفاعت کریں گے، وہاں جتنے گناہگار ہوں گے وہ سب دامن رحمت میں چھپے ہوں گے اور سب کی بخشش کرواتے ہوں گے۔ علامہ حسن کی زبان میں یوں کہہ لیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وہ امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر زندگی ظاہری حیات میں بھی ہیں تب بھی امت کو یاد کرتے ہیں، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا، میدان محشر میں ہوں گے پھر بھی اپنی امت کا خیال ہوگا، اور قبر شریف میں جب جسد مبارک کو رکھ دیا گیا تب بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ حضرات قبر مبارک میں اترے، حضور کے جسد مبارک کو رکھ دیا، یہ کے بعد دیگر سب باہر آنے لگے، سب باہر آ گئے۔ حضرت قسم فرماتے ہیں جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں آخری نمبر میرا تھا قبر مبارک سے نکلنے کا، کہتے ہیں جب میں قبر مبارک سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میرے کان میں ایک بھنبھناہٹ سی آئی، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بات کر رہا ہو، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کچھ بول رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ کو حضور کے چہرہ مبارک کی طرف کر دیا، دیکھا کہ حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ حضرت قسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو حضور کے لب سے لگا دیا، ادھر کان کو لب سے لگانا تھا اور لب سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ قسم خدا کی ایسا نبی کسی کو نہ ملا ہے، قسم خدا کی جس نے اپنی امت کو اس انداز میں یاد کیا ہو، وہ پیدا ہو تو اپنی امت کو یاد کرے اور قبر مبارک میں چلے جائیں تب بھی اپنی امت کو یاد کرے۔ یہ حضور کا محبت ہے، محبت کا انداز ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں جس انداز میں یاد کیا ہے ہمیں بھی اس انداز میں یاد کرنا چاہیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنی امت کے ساتھ پیار فرمایا، ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج اس وفا کا صلہ ہم نے دیا، آج اس محبت کا کوئی ہم نے اس محبت کا کوئی صلہ حضور کو دیا نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ جو اپنی امت سے اتنا پیار کریں، پیدا ہو تو امت کو یاد کریں، عرش پہ جائیں تو امت کو یاد کریں، قبر میں جائیں تو امت کو یاد کریں، غار حرا میں جائیں تو امت کو یاد کریں، غار طور میں ٹھہرے تو امت کو یاد کریں، تنہائی میں جائیں تو امت کو یاد کریں، حضر میں ہو تو امت کو یاد کریں، سفر میں ہو تو امت کو یاد کریں، مجمع میں ہو تو امت کو یاد کریں۔ وہ نبی جو ہر وقت اپنی امت کو یاد کرے، اسی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ بتائیے ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج نماز میں اس لیے پڑھوں گا تاکہ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ اسی نبی نے کہا کہ جو روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، بتاؤ ہم میں سے کتنے رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ اسی نبی نے کہا جو صاحب نصاب اس پہ زکات فرض ہے، بتاؤ کتنے مالدار ہیں جو زکات دیتے ہیں؟ اسی نبی نے کہا کہ جو صاحب استطاعت اس پہ حج فرض ہے، بتاؤ اپنے مال و دولت کو بچانے کے چکر میں کتنے ہیں جو حج کر لیتے ہیں؟ حضور اسی نبی نے کہا کہ اپنے پڑوسی کا حق نہ مارو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھو کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی خوشبودار سالن بنتا ہو تو اس کی خوشبو اپنے پڑوسی کو نہ لگنے دو، کیونکہ اگر خوشبو لگے گی تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ ہاں اتنا ضرور کرو، تمہارے گھر میں اگر کوئی سالن بن جائے اور تمہیں معلوم ہو پڑوسی کا چولہا نہیں جلا ہے تو اپنے اسی سالن سے تھوڑا سالن پڑوسی کو دے دینا۔ بتاؤ آج ہمارے اندر کون سا ایسا طریقہ ہے جو نبی کریم کی محبت کا صلہ دیتا ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ چوراہوں پہ بیٹھ کے اس کی برائی بھی کرتے ہیں، چغلی غیبت ہم کر لیتے ہیں، دوسرے سے حسد ہم کر لیتے ہیں، مسجدوں کے امام کی برائی ہم کر لیتے ہیں، مقتدیوں سے لڑائی جھگڑے ہم کر لیتے ہیں، مسجدوں کے پیچھے لڑائی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، بیوی کی لڑائی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، بہن بھائی سے لڑائی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، ہر ایک سے بدلہ لینے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ذرا اس نبی کا خیال تو کرو جس نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا ہے، ہر وقت اپنی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی ہیں، ہر وقت رب حبلی کی صدائیں لگائی ہیں۔ اس نبی کے اس عشق کا صلہ یہ ہوگا کہ ہمارا بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان مبارک پر صرف ایک ہی نام ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول
رسول اللہ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ انہوں نے جو تعلیم دی اس پہ عمل کرنا ہی ان کی محبت کا صلہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کا صلہ ادا کر ہی نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کیجیے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ جب اپنے آپ کو بدلیں گے تب یہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ دے پائیں گے، اور کما حقوق تو دے ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا اس انداز میں پیار ہے۔ ان کے تو شب و روز ہماری یاد میں کٹے، لیکن ہمارے شب و روز کس کی یاد میں کٹے؟ اکثر طبقہ ہے کہ جس کے شب و روز کسی غیر کی یاد میں کٹتے ہیں۔ کاش نوجوان اپنے نوجوانی کو حضور کی یاد میں لگاتے، کاش ہم اپنے عمر کو حضور کی یاد میں لگا دیتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج بھی ہم اپنے آپ کو لگا دیں تو ہماری ترقی کرنے سے، ہمارے عروج و ارتقاء کے منازل طے کرنے سے آج بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آخر کیا لوجک ہے؟ 313 تھے، سامنے سینکڑوں ہیں، پھر بھی جیت گئے۔ کربلا میں 72 نے لڑی، 22,000 سے جیت گئے۔ کیا لوجک تھا؟ لوجک یہ تھا کہ ان کی زبان پہ صرف یہ تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ لیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ ان کی زبان پہ صرف یہی تھا کہ ہماری جان ہمارے نبی کے لیے، ہمارا مال ہمارے نبی کے لیے، ہماری اولاد ہمارے نبی کے لیے۔ ان کا تو سب کچھ نبی کے لیے تھا، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہے۔ باپ بھی گھر بناتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے میری اولاد اس میں رہے گی۔ اولاد جس کے نہیں اللہ اسے دے، اور جس کی ہے اسے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اولاد کو میں حضور کی راہ میں لگاؤں، نبی کی یاد کرنے کا طریقہ سکھاؤں۔ کبھی یہ سوچ و وچار ہمارے ذہن میں آتے ہی نہیں، لیکن صحابہ ہیں کہ اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر، صوفیوں کے سردار، صرف چندہ مانگا حضور نے صحابہ سے کہ جنگ تبوک ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، لاؤ کس کے پاس کیا ہے، سب کچھ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میں ان سے آگے نکلی جاؤں گا۔ اپنے گھر گئے، آدھا سامان کیا، آدھا لے آئے، آدھا چھوڑا ہے۔ جب حاضر بارگاہ ہوئے، حضور نے پوچھا ہے عمر بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ نے پوچھا صدیق بتاؤ کیا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ جب سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا جاتا ہے پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی ایک سوئی بھی لے آئے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سامان لے کے نکلے، روایت میں آتا ہے آپ کو یاد آیا کہ گھر پہ توا ہے، توا وہ رہ گیا ہے، تو آپ واپس گئے اور توے کو بھی رکھ لیا، یہاں تک کہ اپنے لباس کو اتار کے بھی اس سامان میں رکھ لیا، اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور ببول کے کانٹوں سے اسے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول چھوڑا، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول پہ سب کچھ قربان کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوئے۔ جیسے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کی ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہو؟ تم نے ببول کے کانٹے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا یار غار صدیق اکبر جب گھر سے تمام سامان لے کر کے چلا تھا، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اسی سامان میں رکھ لیا تھا اور ایک ٹاٹ پہن لی تھی اور اس پہ ببول کے کانٹے لگا لیے تھے۔ ادھر صدیق اکبر نے ٹاٹ پہن کر کے اس پہ ببول کے کانٹے لگا کر کے روکا تھا، ادھر رب تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ تمام فرشتوں کو حکم دے
دے دیا ہے کہ آج کوئی ایسا لباس نہیں پہنے گا، اگر کسی کو کوئی لباس پہننا ہے تو جیسا صدیق اکبر نے پہنا ہے ویسا تمام فرشتے لباس پہنے۔ جب حضور پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے تو پھر فرشتوں میں بھی تذکرے ہونے لگتے ہیں، فرشتوں میں تذکرے ہوتے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اللہ کا حکم ہے تمام فرشتے ویسا ہی لباس پہنیں گے، آج یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد صرف اس لیے رکھو کہ ہمیں حضور کے نام پہ قربان کرنی ہے، حضور کے نام پہ قربان کرنی ہے۔ اور ابھی تو ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ ہم قربان کرنے نکلیں، اس سے پہلے محبت کا تقاضا یہ ہے